افغان طالبان کی پشت پناہی کے بعد پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آنے والی کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اپنے فضائی فورس یونٹ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ٹی ٹی پی کی جانب سے 54 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد نئی فضائی فورس کی تشکیل کے اعلان کو بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق ٹی ٹی پی کی جانب سے دفاعی فورس کی تشکیل کے بعد آنے والے دنوں میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ٹی ٹی پی کی جانب سے فضائی فورس کے قیام کا اعلان محض علامتی نہیں بلکہ سیکورٹی اداروں کے لیے ایک نیا عملی چیلنج بن سکتا ہے۔ ان کے بقول اگرچہ ٹی ٹی پی کے پاس روایتی فضائی طاقت موجود نہیں، تاہم ڈرون اور کواد کاپٹر کے ذریعے نگرانی اور محدود حملے ان کی حکمت عملی کا مستقل حصہ بن سکتے ہیں، جو پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لیے زمینی آپریشن کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔ خیال رہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی جانب سے اعلان کردہ نئے انتظامی اور آپریشنل ڈھانچے کے تحت تنظیم نے اپنے دائرہ کار کو کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان تک وسعت دینے کے ساتھ ساتھ ایک نام نہاد فضائی فورس کے قیام کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ خراسان ڈائری کے مطابق ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود بدستور تنظیم کی قیادت کرتے رہیں گے۔ تنظیم نے انتظامی کنٹرول کے لیے 2 نئے زون قائم کیے ہیں، جن میں مغربی زون بلوچستان اور سینٹرل زون شامل ہیں، جبکہ تمام ملٹری زون کی قیادت میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ تنظیم کے مطابق فقیر اپی کے پڑپوتے احسان اللہ اپی کو سردرن ملٹری زون کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بلال غازی سینٹرل ملٹری زون کے نائب سربراہ ہوں گے۔ عظمت اللہ محسود کو پولیٹیکل کمیشن کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ شمالی زون، جس میں مالاکنڈ ڈویژن، مردان، ہزارہ، باجوڑ، گلگت بلتستان اور کشمیر شامل کیے گئے ہیں، اس کی قیادت موسیٰ کلیم کو سونپی گئی ہے۔ جنوبی زون میں بنو، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی اور جنوبی وزیرستان، جنوبی پنجاب، کراچی اور اندرون سندھ شامل ہیں، جبکہ وسطی زون میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، خیبر مہمند، کوہاٹ، اورکزئی، کرم، ہگو اور شمالی پنجاب شامل کیے گئے ہیں۔ مغربی زون میں بلوچستان کو شامل کیا گیا ہے۔ گلگت کو مزید 2 ذیلی یونٹس ولایت دیامر اور ولایت دارل میں تقسیم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ٹی ٹی پی نے مولوی سلیم حقانی کی قیادت میں نام نہاد فضائی فورس کے قیام کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ ڈرون اسمبلی، الیکٹرانکس اور ورکشاپ کے شعبے کی ذمہ داری حمزہ کو سونپی گئی ہے۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق شدت پسند عام کواد کاپٹر کے ساتھ مارٹر، گولہ یا دستی ساختہ بم منسلک کرتے ہیں، جس پر نسبتاً کم لاگت آتی ہے۔ ان کے بقول 2025 میں اس طریقے واردات میں واضح اضافہ ہوا۔ ماضی میں خطے کی جہادی تنظیموں کو فضائی اہداف کے خلاف کارروائی کا تجربہ رہا ہے، اور ڈرون کا بطور ہتھیار استعمال سیکورٹی اداروں کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن چکا ہے۔ تاہم اب ٹی ٹی پی کی جانب سے فضائی فورس کے قیام کا اعلان حقیقت میں خود کو ایک منظم اور جدید تنظیم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق ڈرون اور کواد کاپٹر کا استعمال تکنیکی طور پر زیادہ پیچیدہ نہیں، تاہم یہ کم لاگت اور مؤثر ہونے کی وجہ سے شدت پسندوں کے لیے پرکشش ہتھیار بن چکا ہے۔ سیکورٹی ماہرین کے بقول ڈرون حملے کم لاگت لیکن زیادہ نفسیاتی اثر رکھنے والا ہتھیار ہیں۔ ڈرون کے ذریعے حملے نہ صرف سیکورٹی فورسز بلکہ عام شہریوں میں خوف پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شدت پسند تنظیمیں اس ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فضائی یونٹ کی تشہیر کے ذریعے ٹی ٹی پی یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال رہی ہے، تاہم آنے والے مہینوں میں اس اعلان کے عملی اثرات سیکورٹی صورتحال کے لیے تشویش کا باعث بن سکتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی تنظیمی دستاویزات میں کشمیر کو صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس سے مراد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یا بھارت کے زیر انتظام علاقہ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹی ٹی پی کے دائرہ کار میں کشمیر کی شمولیت جغرافیائی اور سیاسی خدشات کو جنم دے سکتی ہے۔ سیکورٹی تجزیہ کار عامر رانا کے مطابق ٹی ٹی پی کی تنظیم نو دراصل بدلتے ہوئے علاقائی حالات کا رد عمل ہے۔ افغانستان میں حالات مستحکم ہونے کے بعد ٹی ٹی پی اپنی تنظیم کو صوبائی اور زونل بنیادوں پر پھیلا کر ایک نیٹ ورک کی شکل دینا چاہتی ہے، جس میں کشمیر اور بلتستان کی شمولیت محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی اور جغرافیائی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔
سیکورٹی ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے اپنے زیر تسلط علاقوں میں کشمیر کا نام شامل کرنا ایک خطرناک اشارہ ہے، کیونکہ اگر ٹی ٹی پی نے واقعی کشمیر کو اپنی سرگرمیوں کا حصہ بنایا تو اس کے بین الاقوامی مضمرات ہوں گے اور خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیکورٹی ماہرین اس بات پر بھی متفق ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے مختلف زونز اور شیڈو صوبوں کا اعلان ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ ماہرین کے مطابق اس حکمت عملی کا مقصد مقامی سطح پر بھرتی، مالی وسائل جمع کرنے اور کارروائیوں کی منصوبہ بندی کو آسان بنانا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر ڈرون ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے مہینوں میں شدت پسندانہ حملوں کی نوعیت مزید پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔